ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کیسی گزاری اور ہماری اگلی نسل کیسی زندگی گزاری۔ خطرہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جان کا، دوسرا مال کا۔ مال چلا جائے یا جان چلی جائے، یہی خطرہ ہوتا ہے۔ دنیا والے اسی خطرے کو خطرہ مانتے ہیں، مال کے خطرے کو، جان کے خطرے کو، یہ دو طرح کے خطروں کو خطرہ مانا جاتا ہے۔ دنیا میں مانا جاتا ہے۔ دھیان کیجئے گا، دو ہی طرح کے خطروں کو دنیا میں خطرہ مانا جاتا ہے، جان کا خطرہ یا مال کا خطرہ، اور انہی دونوں سے کے خطروں سے بچنے کے لیے دنیا والے انتظام کرتے ہیں۔ لیکن ایک تیسرا خطرہ ہے جو ان دونوں خطروں سے بڑا خطرہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان کا خطرہ۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ بہت پرانی بات ہے، میں بڑودہ میں ایک فساد ہوا، سڑک کے کنارے کچھ مسجد اور کچھ قبریں تھیں جن کو توڑ کر سڑک کو چوڑا کیا جا رہا ہے۔ اس پر جھگڑا ہو گیا، پولیس کی گولی چلی اور 5 لوگ شہید ہو گئے، مارے گئے۔ اور فساد زیادہ ہوا تو ایک مسلمان انجینئر اپنی کمپنی سے چھٹی کر کے شام کو اپنی کار چلا کے گھر آ رہا تھا، چوراہے پر ہجوم نے اس کو گھیر لیا اور اس کی گاڑی میں اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اسی میں زندہ چل گیا۔ تو میں دہلی سے بڑودہ گیا، احمد آباد گیا، وہاں سے بڑودہ گیا، فساد کی جگہوں پہ گیا اور اس مرحوم انجینئر کے گھر گیا۔ تو 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے، ان کے گھر گئے، تعزیت وغیرہ کری۔ پھر میں واپس ہو رہا تھا تو ہم جس گاڑی میں بیٹھے تھے ہمارے ساتھی لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے ایک سوال کیا اپنے ساتھیوں سے، مجھے یہ بتاؤ یہ آدمی جس کو زندہ جلایا ہے اس کی زندگی چلی گئی اور اس کے اوپر جو ظلم ہوا، ہم لوگوں کو اس ظلم کے خلاف لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے؟ تو سب نے بغیر سوچے کہا ہاں ضرور لڑنا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس کی عمر 28 سال تھی، یہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا؟ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا جواب دے۔ میں نے کہا یہ کامیاب ہو گیا، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایمان والا ہونے کی وجہ سے اس کو زندہ جلا کر مار دیا گیا، یہ تو کامیاب ہو گیا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا ہوگا کہ جاؤ لال قالین بچھا کے پھولوں کی خوشبوؤں میں سجا کے لے کے آؤ اسے میرے پاس، میرے اس بندے کو میری وجہ سے مارا گیا، میرا نام لیوا ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ تو میں نے کہا اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ خود کامیاب ہو گیا۔ امتحان ہمارا ہے کہ ہم اس کے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں کے خلاف کس طرح لڑائی لڑتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ وہ تو کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے اب یہ بتاؤ تم کہ جو آدمی زندہ رہا اور خدا نخواستہ ایمان سے محروم ہو گیا، کوئی سازش کر کے کچھ لوگوں کی سازش کی وجہ سے یا ہماری نااہلی کی وجہ سے کچھ مسلمان ایمان سے محروم
سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو مار دینا زیادہ بڑا ظلم ہے یا کسی کو ایمان سے محروم کر دینا زیادہ بڑا ظلم ہے؟ ایمان سے محروم کر دینا زیادہ بڑا ظلم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی اور جان اور مال بچانے کی فکر کرنے سے زیادہ ایمان بچانے کی فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ مومن کا جو ہے وہ مومن جو ہے اس کی زندگی تو موت پہ شروع ہوتی ہے۔ یہی سنا ہے نا بچپن سے کوئی، اور سنا بھی ہے اور یقین بھی ہے، خالی سنا نہیں ہے بلکہ یقین ہے اس پر۔ اب جب یقین ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے نا۔ اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے تعلق والے لوگوں کے لیے یہ فکر ہمارے دل میں رہنی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہماری موت تک کیسے باقی رہے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کسی منہ لگے نے، اجی اتنے بڑے تو پیر ہو گئے آپ اور اب بھی بس ہر وقت اسی ایک کام میں لگے ہوئے ہو، چاہیے کیا اللہ میاں سے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ ہر وقت بس عبادت میں ہی لگے ہوئے ہیں، تو آپ کی آرزو کیا ہے؟ تمنا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بس موت آئے تو ایمان کے ساتھ آ جائے۔ تمنا کیا ہے؟ مرے تو ایمان کے ساتھ مر جائے۔ ایک آرزو ہے، اس آرزو کے لیے زندگی کھپا دی حضرت نے اپنی۔ تو ہماری بھی کیا آرزو ہونی چاہیے؟ ایمان پہ تو الحمدللہ زندگی گزر رہی ہے، بس خاتمہ بھی ایمان پہ ہو جائے، یعنی جب ہم مریں تو ایمان کے ساتھ جائیں، کیونکہ وہی بس امتحان ہے۔ موت ایمان پر آ جائے اپنا بیڑا پار ہے بس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسی آخرت۔ اچھی زندگی ہوگی اچھی موت آئے، اچھی موت آئے گی اچھی آخرت ہوگی۔ تو زندگی میں بدلاؤ لانا ہے۔ تقریریں تو ہم لوگوں کی ایسی ہوتی ہیں، تو اللہ نے دو کان دیے، کس لیے؟ ایک سننے کے لیے، ایک نکال دینے کے لیے۔ وہ نیچے کی طرف جاتے ہی نہیں کچھ۔ بولنے والے بھی ایسے ہی ہیں، جب بولنے والے ہمارے جیسے کہاں جائے گی بات؟ پر ارادہ کرنا پڑے گا، کام چلے گا نہیں اس کے بغیر، فکر کرنی پڑے گی۔ کیونکہ دل میں فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اللہ ہی کی مدد سے ہمیں یہ ایمان ملا ہے، اسی کے فیصلے سے ملا ہے، اور یہی اس کے سامنے ہماری درخواست ہے، اللہ میاں کے سامنے، کہ جی آپ نے اپنی مہربانی سے ایمان عطا فرمایا، ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا، بنا مانگے بنا کوشش کے سب مل گیا، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی۔ تو اللہ میاں جس طرح آپ نے مہربانی کر کے ایمان عطا فرما دیا، اسی طرح مہربانی کر کے موت بھی ایمان پر آ جائے گا۔ تو اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی۔ میں کہہ رہا تھا یہ مدرسے بنائے گئے اسی لیے تاکہ بڑھاپے میں اپنی اولاد کے ہاتھ ہمیں اور آپ کو رسوا نہ ہونا پڑے، ذلیل نہ ہونا پڑے۔ اور بھیا اگر فکر نہیں کی ابھی تو جب وہ جوان ہو جائے گا، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، تب کا فکر کریں گے۔ میں اپنے جوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کے بچے جوان ہو جائیں گے، تب تو ویسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ ابھی سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔